अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो दिल को छू लेने वाला है। पहले तो मेरी दिल से दुआ है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखने के लिए कहा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनकी आजमाइशों को अपनी रहमत से ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, उनके दिलों की थकन को सुकून में बदल दे, उनकी दुआओं को कबूलियत की खुशबू अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात, उनके लिए ऐसे रहमत के दरवाजे खोल दे जिनकी वसअत देखकर वो हैरान रह जाएं। जब भी उनकी आंखों से आंसू बहें तो वो गम के नहीं, खुशी के आंसू हों। उनके दिलों में ये यकीन पैदा फरमा कि तेरी रहमत कभी देर नहीं करती। या अल्लाह, उनके इश्क को इबादत बना दे, उनके सब्र को इनाम बना दे और उनके दिलों में अपनी मोहब्बत हमेशा जिंदा रख। आमीन सुम्मा आमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। आज मैं आपके दिल की एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपके जख्मों पर मरहम रख दे। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि वक्त, हालात और फासले भी उन्हें जुदा नहीं कर पाते। वो जुदा तो हो जाते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में वो ताल्लुक जिंदा रहता है। और फिर जब खुदा चाहे वही दो जुदा होने वाले एक दूसरे की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। मगर सवाल यह है, कब पता चलता है कि ये दोबारा मिलना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि खुदा की मर्जी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब खुदा दो जुदा होने वालों को एक करता है तो तीन निशानियां बार बार जाहिर करता है। ये निशानियां सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, ये रूह के अंदर, दिल की गहराइयों में और किस्मत की लकीरों में छुपी होती हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाए। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके इर्द गिर्द उसके माँ, बाप, बहन, भाई और अपने सब प्यारे होते हैं। वक्त गुजरता है, जिंदगी आगे बढ़ती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता जवानी की मंजिलों पर कदम रखता है। इसी सफ़र ज़िंदगी में कभी ना कभी उसके दिल में मोहब्बत का चिराग जलता है। वो किसी एक शख्स से दिल लगा बैठता है। वो चाहता है कि सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजर जाए, उसी के साथ हंसे, उसी के साथ जिए। मगर ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वही शख्स जिसे दिल चाहता था वही जुदा हो जाता है और फिर इंसान रह जाता है यादों के साथ, ख्वाबों के साथ और एक सवाल के साथ, क्या वो कभी वापस आएगा? जुदाई के बाद कुछ दिन सब कुछ धुंधला सा लगता है। दिन लंबे हो जाते हैं, रातें भारी हो जाती हैं और दिल के अंदर वो एक खामोश जंग जारी रहती है, खुद से, तकदीर से और शायद खुदा से भी। इंसान सोचता है कि अगर वो मेरे नसीब में नहीं था तो फिर उससे मुलाकात क्यों हुई? ये दिल क्यों उससे बंधा और वो अब भी याद क्यों आता है? ये वो लम्हे होते हैं जहां मोहब्बत दुआ बन जाती है, जहां इंसान रब से कहता है कि या अल्लाह, अगर वो मेरा नहीं तो मेरे दिल से उसकी याद क्यों नहीं जाती? और यही वो लम्हे हैं जहां रूह का सफर शुरू होता है, जहां दिल इंसान से हटकर खुदा की तरफ माइल होने लगता है। सुनो, परेशान क्यों होते हो? अल्लाह से दुआ मांगो। उदास हो, समझ नहीं आ रहा क्या करो, कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखो वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता तो उसने तुम्हें दिया है, अभी भी देर नहीं हुई। यकीन रखो तुम्हारी दुआ कबूल भी होगी। ये मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, पूरी जिंदगी नहीं। अच्छे दिन भी आएंगे, तुम्हारे लिए ही आएंगे। क्या हुआ अगर आंसू खुश्क हो गए? क्या हुआ अगर लफ्ज साथ नहीं दे रहे? वो रब तो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है। ऐसे हार मानकर मत बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रब अलल अमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब लगे कि जिंदगी किसी अंधेरी गार में खो गई है तो याद रखो वहां रोशनी की पहली किरण दुआ है। दुआ उम्मीद का नाम है। मांगी हुई दुआ एक यकीन रखती है कि सब ठीक हो जाएगा।
اور جو دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں وہ رائیگاں نہیں جاتی، بس وقت آنے پر وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی جاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، خدا کبھی کسی چیز کو بھلا مقصد نہیں کرتا، نہ ملاقات کو نہ جدائی کو۔ کبھی کبھی وہ دو دلوں کو الگ کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو کھو کر خدا کو پا سکیں، اور پھر جب دونوں روحیں اپنے رب کے قریب ہو جاتی ہیں تو خدا ایک دن انہیں واپس ملا دیتا ہے، ایک نئے انداز میں، زیادہ مضبوط محبت کے ساتھ، زیادہ پاکیزہ تعلق کے ساتھ۔ پہلی نشانی، دل کی خاموش سرگوشی بدل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب خدا دو دلوں کو دوبارہ ایک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے دل کی خاموش سرگوشی بدل جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے جانے پر آپ نے صبر کر لیا تھا، جس کے بارے میں آپ نے سوچنا چھوڑ دیا تھا، اچانک اس کا خیال پھر سے آنے لگتا ہے۔ لیکن اس بار یہ خیال پرانا نہیں ہوتا، یہ سکون دینے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ احساس نہیں ہوتا جو رلائے، بلکہ وہ احساس ہوتا ہے جو اطمینان دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یعنی اور وہی ہے جو تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ سورۃ الانفال۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دلوں کا ملاپ انسان کا کام نہیں، یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ جب اللہ دوبارہ کسی کو آپ کے دل میں بساتا ہے تو وہ دل میں پرسکون محبت کے ساتھ آتا ہے، نہ کہ آدھے ادھورے تڑپ کے ساتھ۔ آپ کے دل میں کوئی نئی خواہش نہیں جاگتی، بلکہ ایک پرانا احساس نرمی سے سانس لینے لگتا ہے۔ یہی پہلی نشانی ہے کہ خدا آپ کے دل کو دوبارہ کسی خاص روح کی طرف موڑ رہا ہے۔ تیسری نشانی، دل کی دعا بدل جاتی ہے۔ پیارے ویورز، تیسری اور سب سے خوبصورت نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے آپ اللہ سے کہتے تھے یا اللہ اسے میری زندگی میں واپس لے آ، لیکن اب آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ میری قسمت میں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں ہوتی، یہ روح کی پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ اب آپ محبت میں مالک سے راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ اب آپ ضد نہیں کرتے بلکہ سکون سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور تب اللہ آپ کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ دوبارہ ملاپ کی صورت میں ہو یا کسی اور انداز میں۔ سائنس کہتی ہے کہ the human mind doesn't forget love, it stores attachment۔ یعنی اگر کوئی شخص بار بار تمہارے خیالوں میں لوٹ آتا ہے تو یہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ ڈیپتھ آف یور ایموشنل فریکوینسی ہے۔ جب گاڈ رائٹ سم ون ان یور ڈیسٹنی تو تمہارا دل بار بار اس کی طرف پلٹتا ہے، چاہے تم اس سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ یہ کیفیت سب کانشیس پل کہلاتی ہے، یعنی دل کے اندر ایک میگنیٹک فورس پیدا ہو جاتی ہے جو تمہیں اس شخص کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یہ جذبہ صرف سائیکالوجی نہیں بلکہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب دو روحوں کے درمیان سول ریزوننس ہوتی ہے تو the universe starts sending signs، اشارے، خواب یا سنکرونسٹیز کی شکل میں۔ جب تم بنا کسی ظاہری وجہ کے اچانک اس کا احساس محسوس کرتے ہو، ہوا میں اس کی فریگرنس، کسی لفظ میں اس کی وائس یا دل کے اندر اس کی پریزنس، تو سمجھ لو یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک وائبریشنل سگنل فرام دا سول ورلڈ ہے۔ کائنات ہمیشہ ان روحوں کو ری الائن کرتی ہے جنہیں خدا نے ایک ہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات تمہاری دعا یعنی پریئر اور اس کے دل کی لانگنگ ایک ہی لمحے میں سنکرونائز ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں بلکہ ایک ڈیوائن انرجی فلو ہے۔ کیونکہ جو محبت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صبر کے بعد تقدیر کی نرم چالوں میں لوٹ آتی ہے۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ ان خوشیوں کو بانٹتے پھریں گے۔ ایک دن اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر، برکت اور سکون چھپا ہے۔ ایک دن آپ تنہائی میں بھی مسکرائیں گے اور سوچیں گے اللہ نے میرے لیے کیسا خوبصورت انتظام کیا۔ وہ دن بہت قریب ہے، بہت قریب، انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کے انتظار میں ہیں جس سے کبھی آپ جدا ہو گئے تھے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اللہ کبھی بھی سچے دلوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔
ہو سکتا ہے ابھی وقت نہ آیا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو پہلے بہتر بنانا چاہتا ہو، یا شاید وہ آپ دونوں کو ایک بہتر مقام پر ملانا چاہتا ہو۔ یاد رکھو، اگر محبت سچی ہے تو اس کا اختتام جدائی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے دوبارہ ملاپ ہوتا ہے۔ بس دعا کرتے رہو، سجدے میں مانگتے رہو اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جب اللہ دو جدا ہونے والوں کو ایک کرتا ہے تو وہ وقت، فاصلے اور حالات کو بھی اپنی رضا کے تابع کر دیتا ہے۔ سنو، تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا؟ تو پھر یقین رکھو، جس رب نے تمہارے دل میں یہ امید ڈالی ہے وہ جلد ہی تمہیں قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ بس دعا مانگتے رہو، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ میرا رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔